السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا، مکانہ نہیں میری بہنوں، بہت سی بہنیں مکانہ پڑھتے ہیں، نہیں، میم بھی الف مدہ ہے اور کاف بھی الف مدہ ہے، تو ایک ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام پور پڑھیں گے۔ اور دیکھو شین پر بھی کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور یہاں پر مد ہے، مد منفصل، تو اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے میری بہنوں۔ اور نون پر سکون ہے اور اس کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا میری بہنوں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو یہاں پر کیا ہے، میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور را کو تو آئے مطلق آیا ہے رکنے کی علامت، تو را کو ساکن کر دیں گے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة، واو نہیں پڑھیں گے میری بہنوں، کاف پر کھڑا زبر ہے تو اسے پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے۔ وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ما کانا نہیں ہے، یہاں ماں کا معنی کیا ہے، نہیں ہے۔ کانا کا مطلب ہے نہیں ہے۔ للمشرکین، مشرکوں کے لیے، مشرکین کے لیے، یہ لام کیا ہے، حرف جر ہے تو اس کے معنی کے لیے آتا ہے، تو نہیں ہے مشرکوں کے لیے، مشرکین کے لیے۔ مشرک جو شرک کرتے ہیں، اللہ کی جگہ کسی اور کو کیا کرتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتے ہیں، اسے مشرک کہتے ہیں۔ نہیں ہے مشرکوں کے لیے ان یعمروا، یہ کہ وہ آباد کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد کو، اللہ کی مسجد کو ایسے لوگ آباد نہیں کر سکتے
جو شرک کرتے ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے نا، تو ایسے لوگ مکہ کی متولی نہیں بن سکتے اور عام مسجد کی بھی متولی نہیں بن سکتے۔ متولی کیا؟ جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اسے کہتے ہیں متولی۔ تو ایسے لوگ نہیں بن سکتے جو شرک کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہے، اور کفر میں، کفر کیا؟ انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا اور نبی کا انکار کرنا اور اللہ کی شریعت کا انکار کرنا۔ ایسے لوگ مسجد کے متولی نہیں بن سکتے، مسجد کو آباد کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے عمل، وفی النار اور یہ آگ میں رہیں گے، ہم وہ، وفی النار ہم خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جو شرک کرتے ہوئے، کفر کر کے مسجدوں میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو متولی بنا لیتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہے؟ آگ والے ہیں، یعنی جہنم والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ کھول کر بتا دیے ہیں۔ اب انما یعمر مساجد اللہ، بے شک جو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجد کو، کون آباد کرتے ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں اس آیت میں۔ بے شک جو یعمر مساجد اللہ، آباد کرتے ہیں مسجد اللہ کی مسجد کو، من آمنا، جو ایمان لایا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا ہے، قائم کرنا یعنی پابندی سے پڑھنا، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، ولم یخش اور نہیں ڈرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنا، فعسیٰ تو ایسے لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ، ان یکونوا یہ کہ وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت یافتہ، تو جو ہدایت یافتہ ہے وہی مسجد کے متولی بنیں گے تو لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں اس آیت میں، جو اللہ پر یقین رکھا، آخرت کے دن پر یقین رکھا، نماز پابندی سے پڑھا، زکوٰۃ ادا کیا اور کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ، تو ایسے لوگ مسجد کے متولی رہیں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود ہدایت یافتہ ہے، اللہ ان کو پسند کر لیا ہے، تو جس کو اللہ پسند کرتا ہے نا اسے ہدایت بخش دیتا ہے، تو بخشے بخشائے جو ہے تو وہی ہدایت کے لائق ہوتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی ہدایت دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے آیتوں میں فرما دیا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یقین کرے، آخرت کے دن پر یقین کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہمیں بھی انہی لوگوں جیسی ہدایت مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں
مکمل ہدایت دے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔